دھرنوں کی سیاست والوں نے معیشت کو تباہ کرنے میں کردار ادا کیا۔ دھرنوں نے دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دھرنوں کے باوجود ہم میکرو اکنامک استحکام میں کامیاب ہوئے۔ اڑان پاکستان پروگرام معیشت کو مزید استحکام دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا کراچی پورٹ گیا تو بریفنگ دی گئی، وہ ریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا کام پورٹ بنانا ہے یا ریل اسٹیٹ، ہمیں معیشت میں استحکام لانا ہے اور اپنی تمام ترجیحات کو اس طرف لگانا ہے۔ 72 ارب روپے کی محصولات بہترین کارکردگی کی علامت ہیں۔ کاروباری حضرات کو 89% ریلیف ملا۔ رواں مالی سال کی ترسیلات $15 ارب تک پہنچ گئیں۔ یہی کارکردگی رہی تو ترسیلات $35 ارب کا ہدف حاصل کر لیں گی۔ مزید کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاک فوج کے جوان وطن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی میں بحث۔ وزارت آئی ٹی اور پی ٹی اے کی انٹرنیٹ میں خلل پر بریفنگ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ کسی خاص علاقے میں انٹرنیٹ بلاک کرنا ہے۔ ممبر لیگل وزارت آئی ٹی نے کہا کہ ایکٹ میں واضح کسی خاص علاقے کا نہیں لکھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ رولز میں لکھا ہے، وزارت داخلہ پی ٹی اے کو ہدایت دے سکتا ہے۔ کامران مرتضیٰ بولے قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کروا رہی ہے؟ آپ سب کبھی کبھی حکومت میں رہے ہیں، آج پہلی بات پتا چلا انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ پھر 8 فروری کو الیکشن کے روز بھی انٹرنیٹ کی بندش غلط تھی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم پر کئی بار سوشل میڈیا ایپس بند کی گئیں۔ یونان کشتی حادثے میں مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں۔ ایف آئی اے کے مطابق یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ چاروں پاکستانیوں کی شناخت زین علی، شبیر، ذیشان اور اویس علی کے نام سے ہوئی۔ ادھر لیبیا کشتی حادثے میں انتہائی مطلوب 10 انسانی اسمگلرز گرفتار۔ اسلام آباد سے پکڑے گئے ملزمان میں محمد ارشد، سہیب علی حشمت، احمد نواز، ذوالفقار، مظہر خان اور منشا کے نام شامل۔ ایف آئی اے حکام نے ریڈ بک کے انتہائی مطلوب 4 بدنام زمانہ ملزمان کو گجرانوالہ سے پکڑا۔ ملزمان کی شناخت عمران حسین عرف مانی، محمد اعجاز، عمران ثاقب اور رضوان خادم کے نام سے ہوئی۔ سندھ حکومت کراچی میں دھرنا مظاہرین سے سڑکیں خالی کروانے میں ناکام۔ راستوں کی بندش کی وجہ سے شہریوں کو درپیش شدید مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ شہر قائد کے 4 مقامات پر دھرنوں کا سلسلہ جاری۔ دوسری طرف ملین میں احتجاجی مظاہرین اور پولیس میں تصادم کا مقدمہ سعود آباد تھانے میں درج۔ مقدمہ 3 نامزد اور 150 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ ہنگامہ آرائی، بلبہ، انسداد دہشت گردی اور پولیس پر حملے کی دفعات شامل۔ مقدمے کے متن کے مطابق قومی شاہراہ پر دھرنا دیے مشتعل مظاہرین نے پولیس پر لاٹھیوں اور پتھروں سے حملہ کیا۔ عباس ٹاؤن میں بھی گزشتہ روز کے ہنگامہ آرائی کا مقدمہ سچل تھانے میں درج کر لیا گیا۔ کرم اور پارا چنار میں قیام امن کے لیے جرگہ آج پھر بیٹھے گا۔ آج جرگے کا فیصلہ کن راؤنڈ متوقع۔ رائے کے مطابق گزشتہ روز جرگے میں چند ارکان نہیں آ سکے تھے۔ تمام ممبران کی موجودگی میں آج معاہدے پر دستخط ہونے کا قوی امکان۔ فریقین تمام اسلحہ حکومت کے حوالے کر کے مورچے میں اسمار کریں گے۔ بغن میں جلائے جانے والے مکانات، دکانوں اور مارکیٹوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ معاہدے پر دستخط ہو گئے تو ٹل پارا چنار روڈ عارضی طور پر کھل جائے گا۔ ٹل پارا چنار روڈ پر گاڑیاں قافلوں میں جا سکیں گی۔ ادھر ٹل پارا چنار روڈ 2.5 ماہ سے بند۔ علاقے میں اشیاء خرنوش اور ایندھن کی قلت۔ دنیا بھر میں 2025 کی آمد پر جشن کا سما۔ نیو یارک ٹائم سکوائر پر شاندار آتش بازی۔ سال نو کا سب سے پہلے استقبال نیوزی لینڈ نے کیا۔ آکلینڈ میں آسمان شاندار آتش بازی سے جگمگاتا رہا۔ آسٹریلیا میں سڈنی ہاربر برج پر آتش بازی کے مسحور کن نظارے۔ وسطی لندن میں لوگوں نے روایتی انداز میں دریائے تھیمز کے گرد جشن منایا۔ پیرس میں شانزلیزے پر شاندار آتش بازی سے آسمان رنگین ہو گیا۔ اٹلی میں بھی سال نو کی شاندار تقریبات۔ متحدہ عرب امارات میں برج خلیفہ آتش بازی کے رنگ لٹاتا رہا۔ روس میں نئے سال کو ماسکو ریڈ اسکوائر پر شاندار لائٹنگ کر کے خوش آمدید کہا گیا۔ ہانگ کانگ کے وکٹوریا ہاربر پر آتش بازی نے ساحل سمندر کا حسن دوبالا کر دیا۔ پاکستان میں نئے سال کا پرتباک استقبال۔ شہر شہر شاندار آتش بازی، لیزر لائٹ شو اور کنسرٹس کا اہتمام کیا گیا۔
گورنر ہاؤس کراچی میں جشن، 40 منٹ تک آتش بازی کا نیا ریکارڈ قائم۔ پورٹ گرینڈ پر بھی نئے سال کی خوشی میں بھرپور آتش بازی کی گئی۔ باغ ابن قاسم میں میئر کراچی کے زیر اہتمام تقریب سجی، خوبصورت فائر ورک سے آسمان روشن ہو گیا۔ پنجاب میں لاہور، گجرانوالہ، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں آتش بازی ہوئی۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں بھی سال نو کا جشن منایا گیا۔ نئے سال کا سورج نئی امیدیں اور امنگیں لے کر طلوع ہوا۔ عوام نے 2025 میں امن اور خوشحالی سے امیدیں لگا لیں۔ 10 سال کی عمر سے زائد کے بچوں کے لیے خصوصی فیچرز کا حامل بے فارم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ بچوں کے انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو بے فارم کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ خصوصی بے فارم کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی۔ یہ اقدامات بچوں کی جعلی شناختی کارڈز، غیر قانونی پاسپورٹ کے حصول اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کی روک تھام میں معاون ثابت ہوں گے۔ سینئر سفارتکار شفقت علی خان نئے ترجمان دفتر خارجہ مقرر۔ شفقت علی خان اس وقت وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری برائے یورپ ہیں۔ وہ پاکستان کے پولینڈ اور روس میں سفیر کے طور پر بھی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سفرا کانفرنس سے خطاب، کہا دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دنیا اس وقت مسائل اور چیلنجز کے دہانے پر کھڑی ہے۔ غزہ میں جنگی جرائم اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اہم چیلنج ہیں۔ سلامتی کونسل میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بڑھتی جا رہی ہے۔ انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے لیے بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنٹا پور کا پشاور میں اجلاس سے خطاب، کہا انسانی حقوق سے متعلق اداروں کو مضبوط بنانا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ ہم خلا خود پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پائیدار ترقی کے جامع روڈ میپ اڑان پاکستان کا خیر مقدم، کہا پاکستان اونچی اڑان کے لیے ٹیک آف کر چکا ہے۔ ثابت ہو گیا ترقی صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے۔ ایکسپورٹ، انوائرمنٹ، انرجی اور ایکوٹی پر مشتمل 5E ویژن قابل تحسین ہے۔ قومی ترقی کی راہ میں حائل ہونے والوں کو اب قوم برداشت نہیں کرے گی۔ خشک سردی بہت زیادہ ہے جی، بارش ہو جائے گی، خشک سردی ختم ہو جائے گی، نزلہ زکام کھانسی بھی ختم ہو جائے گا۔ خشک سردی ہے اس ٹائم، اور اسلام آباد میں اس سے پہلے اتنی خشک سردی نہیں پڑی، ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ موسم کو کیسے انجوائے کرنا چاہیے جی؟ اس موسم میں تو انجوائے مشکل ہی ہے، گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا، جس حساب سے دن بدن سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ سال نو پر بھی ملک بھر میں سرد ہواؤں، دھند اور کوہرے کا راج۔ بالائی علاقوں میں شدید سرد موسم نے لوگوں کی کلفی جما دی۔ گلگت بلتستان میں آج آسمان سے سفید موتیوں کی برسات ہوگی۔ بارش کا سبب بننے والی ہوائیں آج سے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ 5 جنوری تک وقفے سے بارش اور برفباری کا امکان۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد، مری گلیات اور گرد و نواح میں ہلکی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر میں بھی ہلکی بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں دھند چھائی رہی۔ سوئی گیس ہوتی نہیں ہے، صبح بغیر ناشتے کے ہمیں کام پہ جانا پڑتا ہے، اس کے بعد گھر جاتے ہیں، بندہ چائے پی لیتا ہے سردی کے موسم میں، آگے جاتے گیس ہی نہیں ہوتی، کھانا لکڑیوں پہ پکانا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ پریشانی ہے گیس کی وجہ سے، اور بل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ہمیں گیس کا بل 5000 روپیہ آیا ہے، گیس ہمارے آتی نہیں ہے، ہمیں بازار سے بچوں کے لیے ناشتہ لانا پڑتا ہے۔ نئے سال کے آغاز پر بھی شہری گیس کی راہ تکتے رہے۔ ملک بھر میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے شہری پریشان، کھانا پکانے اور دیگر امور کی انجام دہی میں مشکلات کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں موسم سرما میں گیس نہ آنے سے روزمرہ کی معمولات پر بہت فرق پڑا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے گیس کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ مسئلہ کب حل ہوگا۔
कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है इंटरनेट से। जिनका बैंकिंग का काम है या ऑनलाइन काम है वो बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं। हर चीज़ हम इंटरनेट से ही डाउनलोड करते हैं, सारा कुछ करते हैं। जब इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो काम कुछ भी नहीं होगा। इंटरनेट की बंदिश की वजह से जो कारोबारी हजरात हैं उनको बहुत सारे मसले पेश आते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए इंटरनेट से बहुत ज़्यादा मवाद देना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट की स्पीड ना होने की वजह से ज़्यादातर मवाद डाउनलोड होने में कई घंटों लग जाते हैं। पाकिस्तान नए साल में पुरानी इंटरनेट स्पीड के साथ दाखिल, मुल्क भर में स्लो इंटरनेट स्पीड का मसला हल ना हो सका। इंटरनेट मसाइल से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुताल्लिक उमूर शदीद मुतासिर। रेवेन्यू रजिस्ट्रियाँ, स्टैम्प पोर्टल, किराया और मुख्तारनामा का इजरा रुक गया। इंटरनेट मसाइल के बाद स्टैम्प फरोश और साइलिन शदीद परेशान। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तान डिजिटल तरक्की के सफ़र की तरफ बढ़ रहा है। हर शहरी को टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। अपने नामों की तौसीक से पहले सोशल मीडिया पर बयानात ना दें। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की मैनेजर सॉसी वाइल्ड ने ट्रंप काबीना के मुमकिना अफराद को खबरदार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के अफराद की तौसीक का अमल अगले हफ्ते से शुरू होगा। ट्रंप के इंतखाबी मुहिम की मैनेजर सॉसी वाइल्ड व्हाइट हाउस की नई चीफ ऑफ स्टाफ होंगी।